اگر تم گھر میں بن سور کر نہیں رہتی ہو تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے. تم بن سور کر رہو, خوشبو لگا کر رہو, اپنے گھر کی چار دیواری میں جتنا میک اپ کرنا چاہو کرو, کریم لگاؤ, پاؤڈر لگاؤ, تھوڑا سا نہیں پورا ڈبہ لگاؤ, لپسٹک بھی لگاؤ. اللہ کی قسم لپسٹک بھی جائز ہے اپنے شوہر کے لیے. جتنا چاہو اپنے ہونٹوں کو لال کر لو, خوب لپسٹک لگاؤ, لیکن گھر کی چہار دیواری کے اندر لگاؤ. میری بہنوں, میری ماؤں, اگر تم گھر میں اس طریقے سے رہو اور پھر بھی تمہارا شوہر دیر سے آئے تو تم دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہو کہ میں تو بن سور کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیر سے آتا ہے. آپ کو حق ہے, لیکن گھر میں بھنگن بن کر رہو گی, چڑیل اور ڈائنوں کی طرح بن کے رہو گی, بال بکھرے پڑے رہیں گے, باورچی خانے میں گھس کر اس طرح نکلو گی کہ بدن سے بدبو آئے, تمہارا پسینہ بدبو چھوڑے, پھر یہ شکایت کرو کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے, تو تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی ادھیکار نہیں ہے. تھوڑی سی بات دوسرے لہجے میں ہو گئی, چلو ہو گئی تو کیا ہوا. میرے بھائیو, ہمیں اور آپ کو سب سوچنا پڑے گا. قیامت کا منظر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ قیامہ نے, سورہ دہر نے, سورہ حاقہ نے, سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے. حقیقت ہے یہ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اچھا, یہاں بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے, اور قیامت کے دن کیا ہوگا, تو دیکھے گا تو بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان دیکھے گا میرا بھائی, ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے, بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا, میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَأَبِيهِ, بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کہ میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا میرا بیٹا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک اور نقشہ کھینچا ہے قرآن نے, یبصرونہم, قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو, ہاں یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو, یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو. سب آدمی اپنے دوست دیکھیں گے. آئے دوستوں کے ساتھ لاٹریاں خریدنے والوں, آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کرنے والوں, شراب پینے والوں, ایک دوسرے کا ساتھی اس دنیا میں سبھی ہیں. قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا. یبصرونہم, لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. حال کیا ہوگا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قرآن کی اس آیت کے اوپر جائیے اور ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے. قیامت کا دن ہے, دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں, ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے, لیکن مجرم وہاں کھڑا ہے. کیا کرے گا,
کیا کہے گا؟ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، مجرم کی تمنا یہ ہوگی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح بچ جاؤں۔ وہ مجرم کھڑا ہوگا۔ نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی، اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی، اسی کے لیے زمین و جائیداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، آخرت بیکار کی تھی۔ اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ میری اولادیں میں فدیے میں دے رہا ہوں، اے اللہ تو ان کو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا، لے اللہ لے لے۔ وہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے پوچھو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے۔ ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا، فون آیا پیٹ میں درد ہے، یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی، ٹینشن میں سوار ہو گیا۔ وہ 4-5 سال کا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے، رات کے 1 بجے فون آئے، سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہوں، میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کانٹیکٹ کرتا رہا، پوچھتا رہا، برابر اس کو اٹھایا، چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، جاؤ ذرا لے کے جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں اٹھ رہا ہے، ارے سرکاری ہاسپٹل ہی میں لے جاؤ، ارے رات کا وقت ہے تو کیا ہوا، جاؤ 5-6 سال، ارے جس کا ایک ہلکا سا بخار بیٹے کا ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے، وہ اولاد جس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا پیٹ کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن یہ باپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کہے گا اے اللہ ان اولادوں کی چکر میں، ان بیٹے بیٹیوں کی چکر میں میں نے آخرت برباد کی، اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اولاد ہی نہیں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ میرے بغل میں لیٹتی تھی، اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا، اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی، اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی، اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا، اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی، گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی، اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ پھر کہے گا وَأَخِيهِ، اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں، میں نے بیٹے دے دیے، بیوی دے دی، بھائی دے دیا، اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے، اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ تو اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرا پورا خاندان ڈال دے، میرا پورا کنبہ ڈال دے، میرا پورا قبیلہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اور اے اللہ اگر میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ
تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی روئے زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے لیکن مجھے بچا لے. ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں ڈال دے. ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا.